کرام السلام علیکم. موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں. آج 30 جنوری سن 2023 ہے. پیر کا دن ہے. شام کے 7 بجنے جا رہے ہیں. ناظرین اکرام، یہ تیسری بار پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستان کے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت نے پلس پاکستان پیپلز پارٹی زرداری کی حکومت نے. اور کیونکہ پیٹرول مصنوعات ایسی ہیں جو کہ مہنگائی کو بڑھانے کی بنیاد فراہم کرتی ہیں، اس لیے یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں مزید 35% مہنگائی کا سیلاب آ جائے گا، جسے روکا نہیں جا سکتا. ناظرین اکرام، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، اور آئی ایم ایف کی شرائط یہ ہے کہ پیٹرول بم گراتے رہو، مہنگائی کے بم گراتے رہو، پاکستان کے عوام سے پیسہ نچوڑ کر ہم سے جو قرضے لیے ہیں اس پر سود بھی دیتے رہو اور پیسہ بھی واپس کرو، پھر دیں گے آئندہ پیسے. پاکستان بری طرح سنگین ترین بحران کا شکار ہے، اور اس حوالے سے لیکن آئی ایم ایف پاکستان میں جو حکمران کلاس ہے، گماشتہ ایلیٹ کلاس جس کا میں نام دیتا ہوں، اس کی مراعات، ان کی تنخواہیں اور مراعات، وہ ان پر کیوں نہیں کٹ لگایا جاتا؟ ان سے کیوں نہیں قربانیاں لی جاتی؟ عوام کو ہی کیوں ذبح کروایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کلاس کے ذریعے سے پاکستان میں گماشتہ امریکی سامراجی نظام قائم ہے اور چلایا جا رہا ہے. تو ناظرین اکرام، جس کے ذریعے سے پاکستان، جس کلاس کے ذریعے سے، جس طبقاتی سیٹ اپ کے ذریعے سے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، تو اس کلاس کو وہ کیسے ختم کروا سکتے ہیں؟ چنانچہ وہ 15 لاکھ روپے جن کو تنخواہیں اور بے شمار مراعات دیے جاتے ہیں، ان کی تنخواہیں کم نہیں کی جاتی، ان کے مراعات کم نہیں کی جاتی، اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پر منتقل کیا جاتا ہے. پاکستان پر ایلیٹ کلاس حکمرانی کر رہی ہے، اور ایلیٹ کلاس اپنی کلاس کو بچائے گی. وہ عوام کو کیوں بچائے گی؟ ناظرین اکرام، آج کا جو سنگین بحران ہے، میں ابھی میرے پاس منہاج القرآن تنظیم کے، تحریک منہاج القرآن تنظیم کے وہ آئے تھے، وہ ڈپٹی سیکریٹری جنرل جو ڈسٹرکٹ کے ہیں جناب مزمل صاحب، وہ مجھے یہ دعوت نامہ دے گئے کہ طاہر القادری صاحب کے فرزند ارجمند صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں 6 فروری کو، تو وہ مجھے دعوت نامہ سرو کرنے کے لیے آئے تھے. تو ان سے بھی یہی میری گفتگو ہوئی. میں نے انہیں یہ بات دہرائی کہ جیسا آج سنگین بحران ہے، جسے میں اب شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ دوستوں کے سامنے، کہ سن 71 میں جب پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا اور بنگلہ دیش تخلیق کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ بنگلہ دیش کے عوام نے ایک تحریک چلائی تھی
علی کلاس کے اس قومی سیٹ اپ کے خلاف جو ان کا استحصال کرتا تھا. تو اس وقت جو باقی ماندہ پاکستان تھا وہ ناگزیر حالت میں ذوالفقار علی بھٹو، کیونکہ وہ پھر اب باقی ماندہ پاکستان جو کہ امریکی پالیسیوں کے مطابق ضروری تھا سوویت یونین کے مقابلے کے لیے، اور تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک کے ایلیٹ کلاس کی حفاظت کے لیے، صدر جنرل آغا یحییٰ خان امریکی ایجنڈے پر عمل کرانے کے بعد وہ بہت ہوپ فل تھا کہ مجھے کنٹینیو کروایا جائے گا، اس لیے کہ میں نے بہت سکسیسفلی امریکی ایجنڈے پہ عمل کروا دیا ہے. لیکن امریکیوں نے یہ خدشہ اور یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے کہ پاکستان کے لوگ ایسٹ پاکستان میں پاکستان کی فوج کی شکست اور ایسٹ پاکستان کے علیحدہ ہونے پر بہت غضبناک حد تک کاذبدہ ہیں، کہ اگر انہی چہروں کو برسر اقتدار رکھا گیا تو پاکستان کے عوام غضب میں آ کر کہیں اس کلاس کو سمیش نہ کر دیں. تو اپنی اس گماشتہ کلاس، حکمران کلاس کو جن کے ذریعے یہاں پہ حکمرانی چلائی گئی تھی، اس کو بچانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو ناگزیر ہو گئے تھے. تو اس طرح میرے ہیرو ذوالفقار علی بھٹو کو پاور میں لایا گیا تھا. تو اس وقت پاکستان آج کے جو اقتصادی بحران ہے اس سے کہیں شدید بحران تھا. تو اس بحران کو پاکستان، ڈوبتے ہوئے پاکستان کو بچانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے سوشلسٹ اصلاحات کی، نیشنلائزیشن کی اور دوسری اصلاحات کی. میں نے جب شیخ محمد رشید سوشلسٹ اصلاحات جنرک میڈیسنز کے بارے میں تحریک چلا رہے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس پاور کتنی ہے سوشلسٹوں کے پاس. یہ آپ سوشلسٹ اصلاحات تو جنرک میڈیسنز کی پیش کر رہے ہیں. یہ میری 1-to-1 ملاقات تھی چمبہ ہاؤس میں شیخ محمد رشید کے ساتھ جو وفاقی وزیر صحت تھے. میں نے کہا یہ بتائیں کہ ہمارے پاس پاور کتنی ہے. یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ 8-10% سوشلسٹوں کے پاس پاور ہے. یعنی اس سیٹ اپ میں 8-10% سوشلسٹوں کے پاس پاور تھی، ہمارے پاس پاور تھی. تو اس میں یہ نیشنلائزیشن اور دوسری اصلاحات کی گئیں جو آج بھی روشن سٹارز کی طرح چمک رہی ہیں، لیکن ان کو سامراجی قوتوں نے ان کو کل کروایا اور ان کو نافذ نہیں ہونے دیا. تو ناظرین کرام، میں یہ بتا رہا تھا کہ ان اصلاحات کے ذریعے سے آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نیشنلائزیشن کے ذریعے سے ایک ترقی کے عمل کو روک دیا گیا، جبکہ دائیں بازو کی سامراجی گماشتہ حکومتیں آج تک حکومتیں کرتے آئی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی تو حکومت صرف 5 سال تھی، اور اس 5 سال حکومت میں بھی جو 8-10% سوشلسٹوں کو اختیار حاصل تھا، اس کے بعد تو پھر سوشلزم کو مارا گیا، کچلا گیا. اس سے پہلے بھی کچلا جاتا رہا تھا، اس لیے کہ سامراجی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر نظام کو کوئی توڑ سکیں گے تو یہ توڑ سکیں گے. تو یہ لوگ یہ نہیں کر سکتے. ذوالفقار علی بھٹو نے عوام پر بوجھ ڈالنے کی بجائے پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے نیشنلائزیشن کی اور دوسری اصلاحات کی تھی. کیونکہ یہ گماشتہ ایلیٹ کلاس حکومتیں ہیں، اس میں 1% بھی سوشلسٹوں کا رول نہیں ہے، 1% بھی سوشلسٹوں کا. یہ اب آپ دیکھیں کے ساتھ تو یہ حشر کیا گیا کہ ایک علی وزیر جو ہے وہ MNA منتخب ہو کر آ گیا تو اسے بھی مسلسل جیل میں رکھا گیا ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ تو اس لیے تماشا یہ ہے
کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو قومی اور طبقاتی شعور کی بنیاد پر منظم کر کے اگر کوئی تبدیلی لا سکتی ہے، پولیٹیکل کیڈر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے، تو وہ سوشلسٹوں کا کیڈر لا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو، ڈوبے ہوئے پاکستان کو کامیابی کے ساتھ، کتنی کامیابی کے ساتھ، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی بیرونی قرضے، کسی بیرونی امداد کے بغیر پاکستان کو بحران سے نکالا گیا، اور کتنے بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے 5 سال کے اندر۔ سٹیل مل کوئی آپ سوچ سکتے ہیں؟ نیوکلر بم کی ابتدا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ابھی تو ذوالفقار علی بھٹو نے بہت دور کی اس کی آنکھیں تھیں، جیسے آج چودھری نثار علی نے بھی تسلیم کیا ہے، جو کہ پولیٹیکل پروڈکشن آف جنرل ضیاء الحق ہے، اس نے بھی یہ تسلیم کیا کہ وہ بہت بڑا نیشنلسٹ تھا۔ اس نے فرانس سے ایٹمی بجلی گھر لیا، جو کہ بعد میں ضیاء الحق کے زمانے میں وہ ایک پروڈکٹیو ادارہ تھا، وہ ایک پروڈکٹیو پروجیکٹ تھا، جو کہ پاکستان کو مستقبل کی بجلی کی ضرورتیں پوری کر سکتا تھا۔ آج یہ جو آج مشکلات پیش آتی ہیں، وہ اگر پروجیکٹ بن جاتے تو وہ اپنے اندر سے 20 پروجیکٹ اور پیدا کر دیتے، سستی ترین بجلی پاکستان کو فراہم ہوتی۔ تو ضیاء الحق سے انہوں نے نان پروڈکٹیو آئٹم جو ہے، جو کہ پیسے جس پر خرچ کرنے پڑتے ہیں، وہ ایٹم بم کو تو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ کیوں ڈسٹرب نہیں کیا تھا؟ ناظرین اکرام، اس راز کی بات کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے ویژن سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ پاکستان کے حکمران جو ہیں، جیسے ایک امریکی آتھر نے لکھا کہ امریکیوں کو پاکستان کے ایٹمی بم سے نہیں گھبرانا چاہیے، اس لیے کہ اس کو وہاں پر تو جو حکمران ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں، تو جب حکمران ہمارے ہوں گے تو وہ ایٹم بم پھر ہمارے ہی تو کنٹرول میں ہوگا۔ اسی لیے امریکیوں نے جنرل ضیاء الحق کو اس بات پر زور نہیں دیا تھا، جسے کہ جنرل ضیاء الحق کے حامی جو پولیٹیکل لوگ ہیں، پارٹیاں ہیں، وہ یہ اپنا موقف پیش کرتی ہیں کہ دیکھو اس نے اس کو بنا دیا۔ وہ اس لیے کہ اس پہ تو روکا ہی نہیں تھا، جو ایک ایٹمی بجلی گھر سے بھی زیادہ اہم تھا۔ بجلی گھر جو تھا ایٹم بم، جو ایٹم بم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا، پروڈکٹیو تھا، جس پر پاکستان کی ترقی کا انحصار ہونا تھا، فرانس کے اس معاہدے کو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کل کروایا گیا۔ ناظرین اکرام، سوشلسٹوں پر بہت پابندیاں لگائی گئیں، بہت روکا گیا، مارا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، 3 سال مجھے شاہی قلعے میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں مجھے نظر بند رکھا گیا۔ کیا وجہ تھی؟ صرف یہ وجہ تھی کہ میرا موقف یہ تھا، مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں نے بلنٹلی یہ بتایا تھا، میں نے کہا یہ جہاد جو ہے، جسے ہمارے سابق آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ جو 40 سال پہلے جو بویا گیا تھا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں، وہ 40 سال پہلے یہی جہاد افغانستان ہی تو بویا گیا تھا۔ میں نے شاہی قلعے میں تحریری طور پر یہ موقف دیا تھا، میں نے کہا اس آپشن کو استعمال کرنا بہت خطرناک ہوگا، آپشن دوسرا اختیار کریں کہ اس خطے کو لوٹنے والے، جن کے ٹریلین آف ڈالرز کے مفادات ہیں پھیلے ہوئے، مشرق وسطیٰ کی ریاستوں کے حوالے سے، ان سے یہ کہیے کہ پاکستان کو جرمنی بنا دیا جائے۔ میں نے یہ کہا تھا، لکھ کر دیا تھا کہ جہاد افغانستان کو ایک تھریٹ کے طور پر استعمال کرو، جیسے جرمنی ڈیولپ ہوا، سرمایہ دارانہ نظام میں ہی رکھو، لیکن کوئی عقل کی بات تو کرو۔ لیکن بدقسمتی سے صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر بے عقل لوگوں کو ہی گماشتے حکمران بنایا جاتا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اگر اس بحران سے
نکالا جا سکتا ہے تو وہ سوشلسٹ اصلاحات سے نکالا جا سکتا ہے. سوشلسٹ ایک سائنس ہے، لیکن وہ تو کوئی انڈیپینڈنٹ لوگ ہی نکال سکتے ہیں، جبکہ پاکستان میں سوشلسٹ قوتوں کو اتنا مارا گیا کہ وہ آج ایک منتشر صورت میں موجود ہیں. کاش وہ متبادل کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مارکسزم کو پڑھانے سے روکا گیا، مارکسزم کے خلاف مذہبی جماعتوں سے، مذہبی پپٹ جماعتوں سے اس کے خلاف فتوے دلوائے گئے، اس کے خلاف کمپین چلائی گئی کہ یہ کافرانہ علم ہے، حالانکہ وہ تو ایک اقتصادیات کا، پولیٹیکل اقتصادیات کا سائنسی علم ہے. تو ناظرین کرام، یہ حکمران جس کلاس کے حکمران ہے میں ہم سوشلسٹوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. وہ عوام کو تو ذبح کر سکتے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ایلیٹ کلاس کو تحفظ فراہم کریں گے، اور ان کے تحفظ فراہم کرنے میں IMF برابر کا اس کا حکم شامل ہے، اس میں برابر کی پشت پناہی ہے، اس لیے کہ وہ ایلیٹ کلاس انہی کی تو ہے جو یہاں پر ان کے پیداواری یونٹ کو چلاتی ہے، حفاظت کرتی ہے، ریگولیٹ رکھتی ہے، اور پھر یہاں سے پیسہ جو ہے وہ بیرون ملک منتقل ہوتا ہے اور وہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے منافع میں شریک ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا، میرے خیالات آپ کی پسند آئیں تو میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سامراجی قوتوں نے پاکستان کے حکمران ایلیٹ کلاس کے ذریعے سے، حکومتی جبر و تشدد کے ذریعے سے سوچنے کے عمل کو کل کیا، سوچنے کے عمل کو بکھیرا گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے بکھیرا گیا، اور میڈیا ہاؤسز وہ تو ہوتے ہی اسی ایلیٹ کلاس کی ملکیت ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے روکا گیا، بکھیر دیا گیا کہ لوگ اس طرف نہ آئیں. تو ناظرین اکرام، سوچنے کا ایک عمل شروع کیا جانا چاہیے، اور میرے خیالات آپ پسند کریں، اپیل کریں آپ کو، تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے. وائس آف پیپلز آپ کا یوٹیوب چینل ہے، ہم سوشلسٹوں کا یوٹیوب چینل ہے، اسے آپ سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں سے بھی کہیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. خدا حافظ.